الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات دوہرا رہے تھے۔ اور یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص نے آ کر بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے تعبیر بتائی، تدبیر بھی بتائی اور تبشیر بھی بتائی۔ اور جب بادشاہ کو اس شخص نے واپس جا کر بتایا کہ آپ نے یہ خواب دیکھا تھا، جو اس کی یہ تعبیر انہوں نے دی ہے اور یہ تدبیر دی ہے، تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے کہ بادشاہ نے وقال الملک ائتونی بہ، وہ جو شخص تھا نا اس کو کہا کہ جاؤ اور جا کر ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وقال الملک ائتونی بہ، ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب وہ آیا اور فلما جاءہ الرسول، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ ایلچی آیا بادشاہ کا حضرت یوسف کے پاس قید خانے میں، تو اس نے کہا کہ مطلب بادشاہ آپ کو بلاتے ہیں۔ یہاں تک ہم پڑھ پائے تھے، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ کا پیغام سنا تو ارشاد فرمایا کہ قال ارجع الی ربک، حضرت یوسف نے ارشاد فرمایا کہ واپس جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ، اور ان سے پوچھو کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان خواتین کا کیا ماجرا، کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ ان ربی بکیدہن، وہ جا کر پہلے آپ پتہ کریں۔
حضرت یوسف وہاں سے فوراً پیغام سن کر نہیں نکلے. علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا قرآن مقدس کی روشنی میں، اس لیے کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. حضور کو پہلے یہ واقعہ نہیں پتا تھا، یہ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے جب وحی اتاری تب حضرت یوسف کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلے، اور ایسے پتا چلے کہ صدیاں گزر گئی ہیں، آج تک کوئی شخص اس میں زیر اور زبر کی کمی نہیں نکال سکا، اور نہ نکال سکتا ہے. اس لیے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر جب بولتے ہیں وہ خدا کے پیغام کے نور میں بولتے ہیں. فرمایا قال ارجع الى ربک، اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ کر جاؤ، فاسألہ، ان سے کہیے ما بال النسوۃ اللاتی، ان عورتوں کا کیا ماجرا ہے، قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بہرحال پھر بھی اخلاق اور لحاظ تھا کہ جس کے گھر میں پلے تھے براہ راست اس کا نام نہیں لیا، مجمل بات کی پیغمبر نے. حالانکہ وہ سارا کھیل رچایا تو گیا تو زلیخا کا تھا، لیکن پیغمبر نے پھر بھی نام نہیں لیا، چاہے کیونکہ پرورش تو انہی کے گھر میں ہوئی ہے. لیکن پیغمبر جانتے تھے کہ اگر میں اس بات کو یہ صاف کر کے نہ نکلوں تو وہ بات نہیں بنتی جو بات نبوت کی تعلیمات کے لیے چاہیے ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہنوں میں شک شبہ پڑے رہے کہ کیا پتا، اللہ معاف فرمائے. اس لیے حضرت یوسف نے گوارا نہیں کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنایا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بھائی یوسف تھے، اگر ہم ہوتے تو ہم باہر آ جاتے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بھائی یوسف تھے، اگر ہم ہوتے تو ہم باہر آ جاتے، یہ حضور کی تواضع تھی. اس لیے کہ حضور ہمیشہ اپنے بھائی انبیاء کی عزتوں کو بڑھایا کرتے تھے، اور یہ سچے نبیوں کی نشانی ہوتی ہے، وہ اپنے سے بڑھ کر دوسرے انبیاء کو ظاہر رکھتے ہیں. یہ وہ مرزا غلام احمد قائدیانی والی بات تو نہیں ہو سکتی نا کہ جس نے کھل کے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے. نعوذ باللہ. اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے نبی تھے، اس لیے وہ اب خدا کے نبیوں کی شان بڑھایا کرتے تھے. ایک بات. دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ہوتے تو باہر آ جاتے، یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے اپنی امت کو کہ خدا نہ کرے اگر تمہارے اوپر کہیں کوئی اس طرح کی آزمائش آ گئی تو تفتیش میں مت پڑے رہنا کہ نہیں جی بس اگر کہیں ایسا سنہری موقع ہاتھ لگے تو پھر فائدہ اٹھا لینا. یہ نہیں کہ جی تفتیش پہلے کرو، کیا پتہ کہیں اور آزمائش میں پھنس جاؤ. وہ خدا کے نبی حضرت یوسف تھے، یہ ان کا حوصلہ تھا، ہمارا اور آپ کا حوصلہ نہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان جملوں سے سبق دیا ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ فرمایا پہلے ان کی تفتیش کروائیں. ان ربی بقیدہن، پتہ کرائیں پہلے. حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر آنا اس طرح گوارا نہیں کیا. اچھا وہ واپس آ گئے، بادشاہ کو آنے والے کہ جی وہ تو یہ بات فرما رہے ہیں کہ پہلے آپ تفتیش کریں ان عورتوں کے بارے میں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. بادشاہ نے سنا تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ بادشاہ نے اب ان تمام عورتوں کو بلایا، قطعن ایدیہن، جنہوں نے ایک تو یہ حرکت کی تھی، اور علماء نے لکھا ہے کہ ساتھ میں اس بادشاہ نے عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا جو اصل کھلاڑی تھی نا اس کو بھی بلایا. قال ما خطبکن، اور ان سے پوچھا ذرا مجھے بتاؤ وہ سارا ماجرا کیا تھا. اور پوچھا اس طرح ہے
کہ بالکل یعنی یہ تاثر اس نے دیا ہے کہ کہیں غلط جواب نہیں دینا، سچ سچ مجھے بتا۔ اب جب انہوں نے بادشاہ نے جب ان خواتین سے پوچھا تو وہ جو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے نا انہوں نے جواب دیا قلنا حاشا للہ، کہا کہ حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ حاشا للہ ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اب اللہ جل جلالہ والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب ان خواتین نے یہ جملہ کہا تو زلیخا سامنے تھی، حس حس الحق، اب حق بالکل کھل گیا، یہ وہیں کھڑی تھی، ان کا جواب سنا اور بالکل حق جب بالکل 2 اور 2 4 کی طرح سامنے آ گیا تو اب اللہ کو بھی منظور تھا تو اس نے بھی کھل کے اقرار کیا کہ انا راودتہ عن نفسہ، کہ یہ جو کچھ کیا ہے وہ حرکت میری تھی، اس میں یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ کہا تھا، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح۔ تو اب تو بات ہی صاف ہے، بات صحیح بات ہے یا نہیں؟ اب تو بات بالکل صاف ہو گئی۔ اور یہاں پر اس مرحلے پر قرآن پاک کے جو جملے آئے نا وما ابرئ، یہ 13ویں پارے کا پہلا لفظ ہے، اس پر علماء نے ایک بڑی علمی بحث چھیڑی ہے کہ جس میں جو ہے نا خاص کر یہ جملے آیا یہ حضرت یوسف کے ہیں یا زلیخا کے۔ ایک دوسرا جو ہے کہ نفس جس کو کہتے ہیں، یہ لفظ آپ نے سنا ہے نا، نفس، نون فا سین، اچھا اس میں جو ہے وہ علماء اس کو بڑی 3 اقسام میں بانٹتے ہیں کہ نفس اپنا امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ اب یہ 3 کیا ہیں میرے حال میں آپ سمجھیں گے بھی نہیں، اور اگر سمجھانے کی کوشش کریں گے تو 2 جمعے کہیں نہیں گئے، اس لیے میرے حال میں اتنی باریکیوں میں آپ نہ پڑیں۔ اب آگے چلیں، حضرت یوسف علیہ السلام جو چیز چاہتے تھے وہ بالکل سورج کی طرح روشن ہو گئی، اور زلیخا جس کے ہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ اور جس نے سب سے پہلے حضرت یوسف پر الزام رکھا تھا، جب اس نے خود ہی کہہ دیا کہ انا راودتہ عن نفسہ، اب تو بات ہی ختم ہو گئی، اس نے خود اقرار جرم کر لیا کہ وہ میرا قصور تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف علیہ السلام کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب بات ختم ہو گئی۔ تو اب جب یہ مسئلہ بالکل صاف ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام تک بھی قید خانے میں یہ خبر پہنچ گئی کہ بھئی بات جو آپ چاہتے تھے وہ صاف ہو گئی ہے، اب بادشاہ نے پھر کہا وقال الملک ائتونی بہ، اب جاؤ ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پھر پیغام آیا۔ اب جب پھر پیغام آیا تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے غسل فرمایا، لباس تبدیل کیا اور قید خانے سے باہر آنے لگے۔ جب آنے لگے تو جو قید کے ان کے ساتھی تھے وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے، رلے ہوئے، ملے ہوئے تھے، تو ان میں سے کئی قیدی رو پڑے۔ اچھا علماء مفسرین نے لکھا ہے جب وہ روئے تو حضرت یوسف علیہ السلام ساتھیوں کو ملے اور حضرت نے فرمایا کہ فکر نہیں کرو، جیسے ہم تمہارا یہاں خیال رکھتے تھے ہم تمہارا وہاں بھی خیال رکھیں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے اور باہر آنے کے بعد بادشاہ کے ہاں آئے۔ بادشاہ کے ہاں جب آئے تو اللہ جل جلالہ والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قرآن تو اختصاص کے ساتھ کام لیتا ہے نا، بات کو ذرا توجہ سے سنیں آپ۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ والاکرام نے ارشاد فرمایا فلما کلمہ، اب جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے بادشاہ کے پاس تو بادشاہ نے تخلیہ کا حکم دیا۔ تخلیہ کس کو کہتے ہیں؟ تنہائی۔ آپ نے سنا تھا پہلے رواج ہوتا تھا کہ کسی کو کہا جاتا تخلیہ، کیا مانا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے تو بادشاہ نے تخلیہ کا حکم دیا اور اللہ جل جلالہ والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فلما کلمہ، حضرت یوسف سے بات کی۔ اچھا تو قرآن کریم میں نے ابھی عرض کیا نا کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ قرآن تو اختصار کے ساتھ کام لیتا ہے،
جیسے کہ آج میں کچھ اختصار کے ساتھ کام لے رہا ہوں، کیونکہ اب ایک آج ہے اور ایک جمعہ اگلا ہے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد دوسرا جمعہ کون سا ہوگا، تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ جتنا ہم آگے بڑھ سکیں. بڑی بڑی باتیں ہیں، اب اس میں ساری نہیں اب تفصیلات سنائے. پہلے بھی میرے حال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 90 قسطیں تو ابھی تک ہو گئی ہیں. تو بہرحال جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہی ہوگا انشاءاللہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آئے، اچھا جب بادشاہ نے گفتگو کی حضرت کے ساتھ، فلما کلمہ، اللہ ذو الجلال والاکرام کے اس پاک فرمان کی تفسیر میں علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت یوسف جب تشریف لائے تو عربی میں گفتگو کی. اچھا جب عربی میں گفتگو کی تو بادشاہ کو سمجھ نہ آیا عربی، اور حضرت یوسف عربی نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ اس لیے کہ اکابر نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنا اس پاک سلسلے میں عربی میں گفتگو کی، اور عربی میں بھی ایسی کہ فصاحت و بلاغت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. تو حضرت یوسف عربی نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ کیوں؟ حضرت اسماعیل حضرت یوسف کے کیا لگتے تھے؟ دادا لگتے تھے نا. حضرت یعقوب حضرت یوسف کے والد تھے، اور حضرت اسحاق حضرت یوسف کے کیا تھے؟ دادا. اور حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کے بھائی تھے، تو اس لحاظ سے حضرت اسماعیل بھی حضرت یوسف کے دادا ہوئے یا نہ؟ تو حضرت یوسف عربی نہیں بولیں گے تو کون؟ اچھا بادشاہ کو عربی آئے. اب جب عربی بادشاہ نہیں سمجھے تو حضرت یوسف نے عبرانی میں گفتگو کی. اچھا اب وہ بادشاہ کو عبرانی بھی نہ آئے، اور حضرت یوسف عبرانی نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب کی خود اپنی زبان عبرانی تھی، اور یہ عبرانی وہ زبان تھی کہ حضرت کرانوی نے لکھا ہے کہ جس میں اللہ نے تورات کو بھیجا تھا. کس کو بھیجا تھا؟ بولو نا. ہاں اب نہیں رہی وہ زبان. عربی آج زندہ زبان ہے، عبرانی نہیں. وہ کہیں بطور زبان کے نہیں بولی جاتی. بہرحال یہ تو ایک دوسرا مسئلہ ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عبرانی میں بات کیا، بادشاہ کو عبرانی بھی نہ آئے. بادشاہ نے مصری میں گفتگو کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام مصری نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ مصر میں تو پلے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب مصری میں گفتگو کی تو بادشاہ تو دنگ رہ گیا. کہہ رہے جی پہلے جو آپ نے 2 زبانیں بولی وہ تو مجھے آتی نہیں. تو آپ کو تو خیر حضرت یوسف تو پلے بڑے وہاں تھے، وہ مصری نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب گفتگو کی تو بادشاہ اتنا متاثر ہوا حضرت یوسف کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے بادشاہ نے کہا، ذرا اختصار کے ساتھ خلاصے کے طور پر سنیں، وقت نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کہنے لگا کہ میرے خواب کی جو تعبیر آپ نے بھیجی وہ میں نے سن لی ہے، لیکن میں نے اس کی زبان سے سنی تھی، میں آپ کی زبان سے بھی سننا چاہتا ہوں. علماء نے لکھا ہے، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا ہے، اور علماء نے بھی لکھا ہے، صاحب قصص الانبیاء بھی لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف نے پہلے خواب بتایا، خواب کے ساتھ تعبیر بتائی، لیکن تعبیر سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کے کچھ ایسے حصے بادشاہ کو بتائے جو بادشاہ نے خود بھی اس ایلچی کو نہیں بتائے تھے. بادشاہ تو دنگ رہ گئے کہ یہ تو میں نے اس کو بھی نہیں بتائے. تو پیغمبروں کے دلوں پر تو خدائی نور اترتا ہے. صحیح بات ہے یا نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بتایا تو بادشاہ کہنے لگا، اچھا ایک بات یہ مجھے بتائیں کہ یہ سارے خواب آپ نے مجھے خواب بھی بتا دیا، تعبیر بھی بتا دی، اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا حل بھی بتایا. حل بتایا تو قرآن پاک کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ بادشاہ کہنے لگے حضرت یوسف سے کہ بھئی وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں جب خواب آپ نے بتا دیا، تعبیر بھی بتا دی، تدبیر بھی بتا دی، تو اب اس ذمہ داری کو بھی آپ ہی قبول کریں. اب یہ آپ قبول کریں. ہاں رہ گیا وہ نظم جس کا تعلق خزانے سے ہوگا، وہ کون سنبھالے گا؟ لیکن مہربانی کریں، اب یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، آپ سنبھالیں. لیکن وہ نظام کس کے سپرد کیا جائے؟ خزانہ، اقتصادیات جس کو کہتے ہیں. اب جب بادشاہ نے یہ بات کہی، قال جعلنی
حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی خزائن الارض، اس بادشاہ اس خزانے کے اوپر آپ جو خزانہ ہے نا اس کے اوپر آپ مجھے نگران مقرر کریں. انی حفیظ علیم، ہم حفیظ بھی ہیں علیم بھی ہیں. یہ اچھا، اس آیت پر بڑی بحث ہے، دو کم از کم بحثیں علماء میں چھڑی ہیں. ایک بحث یہ ہے کہ بادشاہ اس وقت کافر تھا، تو کافر بادشاہ کا کوئی عہدہ قبول کرنا جائز ہے یا نہیں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خود عہدہ طلب فرما رہے ہیں، تو پھر خود عہدہ کیسے طلب کرنا جائز ہوگا؟ اس لیے کہ شریعت اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تو فیصلہ یہ ہے جو عہدہ خود طلب کرے اسے نہ دو. ہاں، حضور کے پاس 3 صحابی آئے. میں پہلے حصہ تو چھوڑ رہا ہوں، اب وقت نہیں ہے اور میرے حال میں اس کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے. کوئی بادشاہ میرے حال میں آپ لوگوں کو تو عہدہ کم از کم نہیں دے گا، جہاں تک مجھے آپ حضرات سے واسطہ پڑا ہے 7 سالوں میں، اس لیے اس کو تو چھوڑیں. دوسرا کہیں اشکال نہ پیش آ جائے اس لیے اس کو میں رفع کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابی آئے. ان میں 2 صاحب حضور سے فرمانے لگے کہ آقا آپ ہمیں یمن کے ملک کا عامل بنا دیں، نگران بنا دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات سنی. جو تیسرے صاحب بیٹھے وہ نہیں بولے، نہ انہوں نے مانگا. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے نہ مانگا نہ حضور سے بات کہی. حضور نے فرمایا آپ دونوں نے چونکہ مانگ لیا اس لیے ہم آپ کو نہیں دیتے، ہم ان کو دیتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شرح میں علماء نے حضور کے فرامین کے روشنی میں لکھا ہے جب کوئی شخص خود عہدہ طلب کرتا ہے تو خدائی مدد ہٹ جاتی ہے، پھر اس شخص کو اپنی طلب کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اب تم جانو تمہاری طلب جانے. لیکن ایک انسان اگر خواہش نہیں کرتا عہدے کی، ذمہ داری کی، تو حدیث شریف کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ قدرتی طور پر غیبی مدد اس کا ساتھ دیتی ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی میرے بھائی بہنوں؟ ہاں جی. اس لیے اکابر نے فرمایا کہ اسلام کا مزاج تو یہ ہے، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ مانگا کیسے؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، خزانے پر آپ مجھے مقرر کریں. علماء نے 2 جواب دیے ہیں، توجہ ہے میری طرف. ایک جواب تو علماء نے یہ دیا ہے کہ بھئی بات یہ ہے وہ شریعت یوسفی تھی علیہ السلام اور یہ مسائل شریعت محمدیہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کسی سوال کو اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی شریعت تھی، اس لیے کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات علماء نے فرمایا یاد رکھیں کہ یہ اس شریعت میں بھی جائز ہے، اس شریعت میں بھی جائز رہا. وہ کیا کہ جب ایک انسان کو نیک نیتی کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ یہ گمان غالب یقین حاصل ہو کہ اس عہدے کا میں حق ادا کر سکتا ہوں ورنہ یہ ضائع ہوگا، تو بالکل جائز ہے، تب بھی اب بھی. بات سمجھ آئی؟ یہ کئی صفحات کا خلاصہ ہے جو میں آپ کو 2 لفظوں میں دے دیا ہوں. آپ جتنا مرضی پڑھ جائیں ان 2 سطروں سے باہر آپ نہیں نکل سکیں گے انشاءاللہ. یہ سارا اس کا خلاصہ ہے. اس پر کئی بڑی بڑی ابحاث ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، لیکن میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. جتنا بھی آپ پڑھیں گے نا ان 2 لفظوں سے آپ باہر نہیں جا سکو گے. بات سمجھ آئی؟ اس لیے حضرت یوسف نے جو فرمایا بالکل جائز تھا، اور اکابر نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بالکل جائز تھا. اس لیے کہ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح حضرت یوسف صاحب نے کیا فرما رہے، قال اجعلنی علی خزائن الارض، اس پر آپ مجھے مقرر کریں. انی حفیظ علیم، آپ مجھے حفیظ بھی پائیں گے علیم بھی پائیں گے. اچھا، جب یہ کہا تو بادشاہ نے تو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اب تو آج کے بعد ہر شے آپ کی ہے، ہم تو صرف نام کے بادشاہ ہوں گے، حکم بھی آپ کا چلے گا، سکہ بھی آپ کا چلے گا. حتیٰ کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے بادشاہ اٹھا اپنے تخت سے، حضرت یوسف کے ہاتھ پکڑے تو لا کر اپنے تخت پر حضرت یوسف کو بٹھا دیا اور اپنے سر پہ جو تاج تھا وہ بھی اتار کے حضرت یوسف کے سر پہ رکھ دیا.
فرمایا بس اب ہمارا خالی نام ہوگا، اصل کام اور اصل حکم تو اب آپ کا چلے گا۔ اب ذرا دیکھیں کہ کہاں وہ کنواں اور کہاں وہ غلامی کا ایک دور، اور کہاں 7 سالوں کی جیل یا اس سے زیادہ، اور کہاں یہ تخت جس پر حضرت یوسف علیہ السلام آ بیٹھے۔ وہی بات ہے جو میں شب بارات کی رات یہاں عرض کر رہا تھا کہ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ اور ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، جو کچھ ہوا ہے کرم سے اس کے، جو کچھ ہوگا اس کے کرم سے ہوگا۔ اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوگا، کس طریقے سے ہوا ذرا آپ سوچیں۔ اچھا حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے، اچھا جب تخت پر بیٹھے اب نظام جو چلانا وہ یاد ہوگا۔ جب خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی تھی، توجہ میری طرف رہے میں جتنا مختصر ہو سکے، حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بتائی تھی 7 سال بہار کے گزریں گے، لیکن 7 سال کس کے گزریں گے؟ قحط کے، سوکھے کے۔ اچھا بہار کے 7 سال جو گزرنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام نے غلے کی ایک ایک رتی کو سنبھال کے رکھا، کوئی ضائع نہیں ہونے دیا، بس ضرورت کے تحت دیا، اس کے خیال رکھا ہر لحاظ سے۔ جب 7 سال گزر گئے اب 7 سال آئے قحط، اور دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ قحط سے محفوظ فرمائیں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا، یقیناً یاد ہونا چاہیے، سن 1945 اور 46 کے درمیان میں بنگال میں ایک قحط پڑا تھا۔ یہ اللہ معاف فرمائے ایک بڑی چیز ہوتی ہے، 90,000 لوگ اس قحط میں مرے تھے بھوکے، بڑی ایک عجیب وہ چیز ہوتی ہے۔ اور شاید آپ نے ایک نام سنا ہو اپنا ابن بطوطہ، سنے؟ ابن بطوطہ یہ 8ویں صدی میں ہوئے اور یہ بہت بڑے سیاح تھے اپنے زمانے کے، یعنی آج کل تو آپ یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے وہاں سے یہاں آ جائے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، اب تو جہازوں کا دور ہے، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب زیادہ تر پر انحصار ہوتا تھا۔ 12 سال اس نے صرف آپ کے ہند میں گزارے ہیں، باقی چھوڑ دیں۔ اچھا انہوں نے لکھا ہے اپنے سفر نامے میں کہ بعض جگہوں پر جب میرا گزر ہوا اور وہاں قحط پڑ رہا تھا تو اپنا انہوں نے لکھا ہے کہ ایک روٹی بھی 1 درہم میں نہیں مل پاتی تھی، اتنا یعنی حال خراب ہو جاتا ہے جب یہ قحط پڑا۔ اچھا اب اڑوس پڑوس میں قحط نکلنے لگا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے تو جو خیال رکھا ہوا تھا ملک کا بھی، تو ایک اچھا کمال ہے پیغمبر کا، یہ بھی ایک چیز یاد رکھیں نا کہ ذرا یہاں پر جو حضرت یوسف نے فرمایا نا کہ الا خزائن الارض، خزانے پر مجھے مقرر کریں، تو یہ حضرت یوسف نے تو صدیوں پہلے سبق دے دیا ہے کہ اگر حکومت چاہتے ہو تو اقتصادیات کو مضبوط کرو، جب اقتصادیات کے لحاظ سے مضبوط ہوگے تو پھر بات بنے گی۔ نہیں سمجھ آئی؟ حقیقت تو یہی ہے نا، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی داخلہ اور خارجہ، اور اللہ کے بندو پہلے گھر میں روٹی بھی تو ہو، جب گھر میں روٹی نہیں تو داخلہ کیا اور خارجہ کیا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ خیر میں تو کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ ہم سیاسیات پہ بولنے والے ہیں، لیکن اتنے آپ تو مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں داخلہ اور خارجہ، اللہ کے بندو گھر میں روٹی نہیں، داخلہ کیا خارجہ کیا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بتاؤ۔ حضرت یوسف صدیوں پہلے یہ سبق دے گئے کہ الا خزائن الارض، اگر طاقت چاہتے ہو تو خزانہ مضبوط، گھر کو مضبوط ہے، گھر میں روٹی تو ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیمت مقرر کر دی اپنے ملک کے بازار میں۔ حضرت نے فرمایا کوئی تاجر اس قیمت سے اوپر اپنی قیمت کو لے کے نہ جائے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کھانا پینا نہیں مل رہا ہے، قحط پڑ رہا ہے، تو یہ تاجر قیمت کو اوپر نہ بڑھا دیں، اس لیے حضرت نے پابندی لگا دی۔ کیا لگائی؟ لیکن خود اپنے خزانے کا منہ پیغمبر نے کھولا ہے، اپنے ملک کے لیے اتنا مضبوط کر دیا اقتصادیات کو حضرت یوسف نے کہ اپنے ملک والوں کو بڑی رعایت قیمت پہ اناج دیتے تھے۔ اور ہوا یہ کہ نہ صرف اپنے ملک والوں کو بلکہ حضرت نے اعلان فرما دیا کہ جو اڑوس پڑوس کے ملک سے لوگ آئیں ان کو بھی اناج ہم دیں گے، لیکن شرط یہ ہوگی ایک شخص آئے گا تو 1 بوری دیں گے، یہ نہیں ہے کہ اگر ایک آئے تو 10 لوگوں کا لے جا، نہ، اور قیمت اس کی بھی بس میعاد کے لحاظ سے ہوگی۔ سمجھ آئی؟ اچھا اب جب یہ قحط نکلا تو جا لگا کنان، جہاں حضرت یعقوب تھے، اور حضرت یعقوب کون ہیں؟ حضرت یوسف کے والد ہیں۔ جب یہ وہاں جا لگا تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کہ بھائیوں کو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ مصر کے بادشاہ، اب حضرت یعقوب کو ابھی تک پتا تو نہیں کہ میرا اپنا ہی لخت جگر ہے،
اس کی بحث تو انشاءاللہ ہم آگے چھیڑیں گے کہ حضرت یوسف تو یہ سب کر رہے ہیں، لیکن حضرت یعقوب کو تو ابھی تک اطلاع نہیں دے رہے کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ اچھا ایک چیز مجھے اور بھی یاد آئی، وہ بھی سن لیں کہ ایک علماء، شاید آپ نے نام سنا ہو، امام محمد ابن محمد یوسف رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، سنا ہے نام؟ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا مترجم نام تھا مہکتی خوشبوئیں۔ آپ نے تو شاید نام ہی نہیں سنا ہوگا، میرا جہاں تک خیال ہے سنا ہے۔ انہوں نے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت کے پاس حضرت یوسف بیٹھے تھے، ایک بابا جی آئے کہ میں گھر میں بہت فاقہ ہے، مہربانی فرمائے۔ حضرت یوسف نے 4 سیر غلہ دیا انہیں، سا 4 سیر کا ہوتا، اب دے دیا تو وہ دیکھنے لگا۔ حضرت یوسف نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی یہ تو تھوڑا ہے۔ حضرت یوسف نے 4 اور دے دیا، کتنا ہو گیا؟ 8 ہو گیا۔ اب وہ پھر چپ، تو حضرت نے فرمایا کیا بات ہے، ابھی بھی راضی آپ نہیں ہوئے؟ کہنے لگے حضرت مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا آپ خود ہی تعارف کرا دیں، میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ فرمایا بات یہ ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، آپ کو یاد ہے کہ بادشاہ عزیز مصر کے محل میں آپ پر ایک الزام لگا تھا؟ فرمایا ہاں بالکل یاد ہے۔ کیا بات ہے؟ کہنے لگے آپ کو یاد ہے کہ اس موقع پر ایک گواہ نے گواہی دی تھی، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا۔ حضرت نے فرمایا ہاں یاد ہے۔ وہ کہنے لگا وہ میں ہی تو تھا۔ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو فَكَذَبَتْ، پھر آپ کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے، وہ میں ہی تو تھا۔ حضرت یوسف اتنے خوش ہوئے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس بابا کو حضرت یوسف نے 200 من غلہ دیا، اتنے خوش ہوئے، درہم کی تھیلی دی۔ اچھا جب ان کو ہنسی خوشی رخصت کیے، عجب کیفیت تھی حضرت یوسف کی دل کی۔ حضرت نے لکھا ہے جب وہ بابا جی خوش ہو کے چلے، اپنے انعام اٹھا کر لے کر چلے، تو اللہ نے حضرت یوسف کے دل کے اوپر وحی بھیجی، اور وحی کے الفاظ ذرا خدا کے سنے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ وہ شخص تھا جس نے آپ کے حق میں سچی گواہی دی تھی، آپ اتنے خوش ہوئے، اس انعام سے ان کو نوازا کہ 200 من غلہ دے دیا، تو میرا وہ بندہ جب اس دھرتی پر جہاں آپ کھڑے ہیں ہر وقت کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب میری وحدانیت کی گواہیاں دے گا، تو میرے یوسف آپ سوچیں کہ میں اس سے کتنا خوش ہوں گا اور اس کو کتنا نوازوں گا۔ اب حضرت یعقوب نے فرمایا بیٹا جاؤ، اب جاؤ اور جا کر وہاں بادشاہ سے غلہ لے کر آؤ۔ اور میں نے ابھی کہا کہ حضرت یعقوب کو کیا پتا تھا کہ میرے اپنے ہی دل کا ٹکڑا وہاں ہے۔ انشاءاللہ بقیہ تک قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام آئندہ جمعہ آؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت